سبق 4 بجلی کا کھمبا ندا فاضلی۔ نظم بہت آسان تھی پہلے۔ ندا فاضلی کا مختصر تعارف۔ ندا فاضلی جدید دور کے معتبر شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش گوالیار میں ہوئی۔ 1965 عیسوی میں ندا فاضلی کے خاندان کے تمام افراد پاکستان ہجرت کر گئے۔ اس زمانے میں ندا فاضلی طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ انہوں نے اردو اور ہندی میں MA کیا۔ اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئے اور وہ وہیں مستقل سکونت پذیر ہو گئے۔ پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو ہندی کے مختلف رسائل و اخبارات سے وابستہ رہے۔ پھر فلموں کے لیے نغمے اور مکالمے لکھنے لگے، لیکن اس کے باوجود ادب سے رشتہ نہیں توڑا۔ ندا فاضلی نے اردو شاعری کے تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، یعنی غزلیں اور نظمیں بھی لکھیں اور دوہے بھی لکھے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی شاعری میں ابھارا ہے۔ مختلف مذاہب اور عقیدوں کے تلمیحاتی اور اشاروں کو لفظوں میں پرو کر انہوں نے اپنی تخلیقی ذہانت کا ثبوت دیا اور اپنے فنی تجربے کو انسانی زندگی کے عام تجربوں سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ لفظوں کا پل اور مور، ناچ آنکھ اور خواب کے درمیان کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل اور زندگی کی تڑپ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ندا فاضلی کے مشرق و مغرب کے کئی ممالک مثلاً امریکہ متحدہ عرب امارات، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ میں ہندوستانی شعراء و ادبا کی نمائندگی کی ہے۔ انہیں کئی سرکاری اعزازات مثلاً ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ابھی بقیہ حیات میں، ان کا ادبی سفر ابھی جاری ہے۔ نظم بہت آسان تھی پہلے کی تلخیص۔ جدید اردو نظم نگار شعراء میں جن لوگوں نے اعتبار حاصل کیا اور اردو نظم پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے، ان میں ندا فاضلی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ ندا فاضلی نے پابند نظمیں بھی لکھی ہیں اور آزاد معرہ نظمیں بھی لکھی ہیں، یعنی شعری روایت سے انحراف بھی نہیں کیا اور جدید بدلتے ہوئے تقاضوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا ہے۔ زیر نصاب پہلی نظم بہت آسان تھی پہلے میں شاعر نے صرف نظم کی فنی عروج و زوال کو بیان کیا ہے۔ اشاراتی زبان استعمال کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ شروع میں نظم کہنا نسبتاً زیادہ آسان تھا، چونکہ ادب اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے اور شاعری ادب کے اس آفاقی اصول سے اچھوتی نہیں ہے، اس لیے بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور مذہبی شدت پسندی نے نظم کے آہنگ کو بھی رفتہ بدل دیا ہے۔ آج کے بدلتے ہوئے معاشرتی قدروں اور سیاسی بے اصولی سے نظم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ کمیت کے لحاظ سے تو اردو شاعری میں نظموں کا اچھا خاصا سرمایہ موجود ہے اور عالمی سطح پر اسے مقبولیت بھی حاصل ہے، لیکن فکر و خیال کے لحاظ سے صنف نظم رفتہ رفتہ کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے اور شاعری کی زبان میں نظم پر ذوف اور اضمحلال کی کیفیت طاری ہے۔ زیر نصاب دوسری نظم بجلی کا کھمبا ندا فاضلی کی ایک آزاد نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے سائنسی ایجادات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس حقیقت کی نقاب نشائی کی ہے کہ سائنسی ایجادات اور ترقیوں کے نتیجہ میں معاشرے میں جو خرابیاں داخل ہو چکی ہے، ان میں ایک بڑی خرابی اخلاقی زوال بھی ہے۔ انہیں خامیوں کے تعلق سے شاعری نے بد اخلاقی اور افراتفری کی طرف اشارہ کنایوں میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور بجلی کے کھمبا کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مجموعی طور پر ایک کامیاب اخلاقی نظم ہے۔ مختصر ترین سوالات جوابات۔ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ ندا فاضلی گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈز ملے؟ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ جیسے اعزاز سے نوازا گیا۔ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن کے ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی ہے؟ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے امریکہ، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی۔
ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے درج ذیل ہیں: لفظوں کا پل، مور ناچ، زندگی کی تڑپ۔ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنے لفظوں میں ابھارا ہے؟ ندا فاضلی نے سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنے نظموں میں ابھارا۔ مختصر سوالات جوابات۔ ندا فاضلی کی شاعری کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ موجودہ دور کے شعراء میں جن لوگوں نے نظم اور غزل میں یکساں طور پر اپنی شناخت بنائی ہے، ان میں ندا فاضلی کا مقام نہایت اہم ہے۔ ندا فاضلی نے کمزور اور پسماندہ طبقہ کے مسائل کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے اور اپنے فنی تجربوں کو انسانی زندگی کے عام تجربات سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ انہوں نے فلموں کے لیے بھی بے شمار غزلیں لکھی۔ نظم بجلی کا کھمبا کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ ندا فاضلی کی ایک آزاد نظم بجلی کا کھمبا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس نظم میں شاعر نے سائنس ایجادات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے اس حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے کہ سائنسی ایجادات اور اس کی ترقیوں کے نتیجہ میں انسانی معاشرے میں جو خرابیاں آئی ہے، ان میں ایک اخلاقی گراوٹ بھی ہے۔ ان خامیوں کے تعلق سے شاعر نے بد اخلاقی اور افراتفری کی طرف اشارہ اور کتابوں میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور مجموعی طور پر انسانی سماج کی خامیوں کو نشاندہی کیا ہے۔ اس لیے اسے اخلاقی نظم کہہ سکتے ہیں۔ مذکورہ شعر کی تشریح کیجیے۔ کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ تشریح پیش نظر شعر ندا فاضلی کے زیر نصاب نظم بجلی کا کھمبا سے ماخوذ ہے اور نظم کا آخری شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے سائنسی ایجادات اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی خرابیوں پر اشاراتی انداز میں روشنی ڈالا ہے۔ چنانچہ سائنس کی ترقی سے قبل کے زمانے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ جس زمانے میں بجلی کا کھمبا نہیں تھا، یعنی بجلی کی روشنی نہیں آئی تھی، لوگ کیروسین تیل کے دور میں جی رہے تھے۔ اس زمانے میں ظاہری طور پر گرچہ روشنی کم تھی لیکن لوگوں کے دل ضرور روشن تھے۔ چاند کا نور میلا نہیں تھا، یعنی چاند کی فطری روشنی سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ اب ظاہری طور پر بجلی کی روشنی زیادہ ہے مگر دل اور اخلاق کی روشنی بجھ چکی ہے۔ طویل سوالات جوابات۔ ندا فاضلی کن کن حیثیتوں سے فلمی صنعت سے وابستہ رہے؟ ندا فاضلی کا شمار جدید دور کے مشہور شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں 1965 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد اور خاندان کے تمام افراد ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، لیکن ندا فاضلی چونکہ طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے اس لیے انہوں نے ہندوستان میں رہنے کو ہی ترجیح دیا۔ انہوں نے اردو اور ہندی مضامین میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ شاعری سے دلچسپی فطری تھی اور طالب علمی کے زمانے سے ہی تھی۔ ندا فاضلی نظم اور غزل دونوں اصناف میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف انہوں نے جدید نظم نگاری میں اپنی ایک شناخت بنائی تو دوسری طرف اردو غزل گوئی میں بھی اپنی ایک پہچان بنائی۔ چنانچہ تعلیم سے فراغت کے بعد ندا فاضلی ممبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ چونکہ فلمی دنیا کے لیے اردو شاعری کے تعلق سے غزل کی افادیت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے غزل میں زور آزمائی کی اور ایک کامیاب غزل گوئی کی حیثیت سے فلمی صنعت میں شامل ہو گئے اور فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ لیکن فلمی صنعت میں شمولیت کی ان کی ایک اور حیثیت تھی، وہ شاعری کے ساتھ ایک کامیاب اور کہنہ مشق نثر نگار بھی ہے اور فلمی مکالمہ نگار کی حیثیت سے وہ فلموں سے وابستہ ہے۔ فلمی دنیا سے وابستگی کے باوجود انہوں نے شعر و ادب کی دنیا سے اپنا رشتہ نہیں توڑا اور آج بھی ادبی دنیا سے ان کا سرگرم تعلق ہے۔